الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز ہوئے زمانے میں عاملین قرآن ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارکین قرآن ہو کر۔ میرے معزز دوستو، اللہ پاک کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑھ کر یہ فضیلت دی کہ اللہ پاک نے ہمیں باجماعت نماز، تراویح اور قرآن پاک سننے والا بنایا۔ ابھی آپ باہر چلے جائیں، بازار میں دیکھ لیں، ہوٹلوں پر دیکھ لیں، مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے جو اللہ پاک نے ایک بابرکت محفل اور قرآن پاک کے اختتامی تقریب میں ہمیں جمع کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر قرآن پاک کی عظمت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ پاک نے بہترین کتاب بنائی اور اپنے بہترین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بہترین مہینے میں اور بہترین فرشتوں کے ذریعے اور بہترین شہر مکہ مکرمہ میں اتاری۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ پاک نے جہاں قرآن پاک کو عظمت دی ہے، لا ریب کتاب بنایا ہے، وہاں پر جس پیغمبر پر یہ اتری، جس زبان میں یہ اتری، جن لوگوں نے ان کو حفظ کیا یا پڑھا، ناظرہ میں پڑھا، اللہ پاک کے ان پر بھی انعامات کے وعدے ہیں۔ جس گھر میں پڑھا گیا یا جس کسی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا گیا، اس کے لیے بھی اللہ پاک کے جو ہے نا وعدے ہیں۔ اس کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں۔ قرآن پاک کے 3 حق ہیں، انسان پر یہ لازم ہے کہ ان کو پورا کرے۔ سب سے پہلے یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھے، ہاں ایک رکوع روز پڑھے، ایک پاؤ پڑھے، آدھا پارہ پڑھے، جتنا آسانی کے ساتھ معمول بنا کے پڑھے، یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو مستقل پڑھتا ہے، اپنا ساتھی بناتا ہے، اس کی فضیلت میں بتاتے ہیں کہ یہ قبر تک پھر اس کا ساتھی ہوگا۔ فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، اس کی تدفین ہوتی ہے، جس وقت اس کے رفقا اس کو دفن کر کے قبرستان سے نکلتے ہیں، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ آخری آدمی جب اپنا آخری پاؤں قبرستان سے ہٹاتا ہے تو وہاں پر فرشتے حساب کتاب لینے والے حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس کی سر کی طرف، سرہانے کی طرف قرآن پاک موجود ہوتا ہے، سفارشی بن کر کھڑا ہوتا ہے، ساتھی بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حساب کتاب سے پہلے ان فرشتوں کے ساتھ تکرار، بحث مباحثہ کرتا ہے کہ اس نے جو ہے نا مجھے اپنا ساتھی بنایا، مستقل میری تلاوت کی، اس کی جو ہے نا میں اس کے حق میں اپنی سفارش لاتا ہوں، اس کو بخش دیا جائے۔ انسان کے سیدھے ہاتھ میں اس کی نماز ہوتی ہے۔ جو آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے، جب قرآن اس کی سفارش کر رہا ہوتا ہے، اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کی نماز موجود ہوتی ہے، اس کے الٹے ہاتھ میں جو ہے نا روزہ موجود ہوتا ہے، پاؤں کی طرف صدقات الفطر، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے نا غریب، فقراء، مساکین کو دیتے ہیں یا مسجدوں مدرسوں میں دیتے ہیں، تو وہ صدقۃ الفطر پاؤں کی طرف موجود ہوتا ہے، گویا کہ ایک چاروں طرف سے ڈھال بن جاتی ہے۔ سرانے کی طرف سے، سر کی طرف سے قرآن پاک سفارشی ہوتا ہے، دائیں طرف سے نماز سفارشی ہوتی ہے، بائیں طرف سے جو ہے نا روزہ سفارشی ہوتا ہے، پاؤں کی طرف سے صدقۃ الفطر سفارشی ہوتا ہے۔ تو یہ انعام ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، قرآن پاک کو ساتھی بنانے کا۔ جو شخص اس بات پر عمل کرتا ہے تو وہ یہ سارے اعزاز پا لیتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھیں،
بذات خود پڑھیں۔ اب تو علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں۔ اردو ہے، انگلش ہے، پشتو ہے، کوئی بھی زبان ہے، سندھی ہے، اس کے ترجمے موجود ہیں۔ ایک ہمارے ہاں المیہ یہ بھی ہے کہ کہیں پر بحث مباحثہ ہو یا کوئی شرعی مسئلہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں جی اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو یہ موقف ہے، دوسرا ساتھی کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا سنا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تیسرا کہتے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب تو اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کا ترجمہ اردو میں موجود ہے۔ اگر ہم خود روز 1 رکوع 2 رکوع یا 1 پیج ہم اس ترجمے کو پڑھیں، اس میں 1 سال لگ جائے گا، 2 سال لگ جائیں گے، 3 سال لگ جائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے باریک مسائل جو ہم جو ہے نا جس میں ہم اختلاف رکھتے ہیں یا دوسروں سے پوچھتے ہیں وہ خود بخود ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن کے تدبر کو تم سمجھو وہ تم سے کیا کہتا ہے، علی قلوب اقفالها، تاکہ تمہارے دل کے بند تالے کھل جائیں۔ اور اس کو پڑھنے پر جس گھر میں پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی مستقل تلاوت ہوتی ہے، نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے، جیسے ہم چاند کی پہلی تاریخ کو چاند ڈھونڈتے ہیں اور وہ دوسری کو بالکل نمایاں نظر آتا ہے، زمین والے جس طرح رشک سے چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند نمایاں نظر آتا ہے، اسی طرح آسمان والوں کو، ملائکہ کو وہ گھر زمین پر چاند کی مانند نظر آتے ہیں۔ خیر و برکت انہی گھروں میں ہوتی ہے، اتفاق اور محبت قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک انہی گھروں میں بھیجتے ہیں۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جو یعنی کہ یہ تعویذ وغیرہ ان چیزوں سے متعلق، عملیات سے متعلق تھی، اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو کالا جادو ہے یا اثرات ہیں یہ پڑھتے انہی چیزوں پر ہیں جو بے نمازی لوگ ہوں، جو تلاوت قرآن پاک سے دور ہو۔ یہ ہرگز آسان نہیں ہوتا، جو شخص نماز اور قرآن کا پابند ہو اس پر جو ہے نا کہ جادو بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ سہل نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ جو قرآن پاک اللہ پاک نے دیا ہے، آخری بات میں کر کے بات ختم کرتا ہوں، اولیاء اللہ کی جو کرامات ہوتی ہیں، معجزے تو پیغمبروں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پیغمبر جس طرح نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو آج ہم چھوٹی سی بات کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، جی معجزہ ہونا چاہیے، تو وہ معجزہ یہ ایک تکیہ کلام ہے، معجزہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی یا عام آدمی پر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ایک ولی اللہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ریت کے ذروں سے وہ مردے جو ہے نا کوئی چیزیں نکال رہے ہیں، جیسے ہمارے عورتیں گھر میں یعنی کہ چاول صاف کرتی ہیں، دال صاف کرتی ہیں، وہ ذرے نکالتی ہیں۔ تو ایک آدمی انہوں نے دیکھا بڑی ساری کرسی لگی ہوئی ہے، وہ ذرا چوڑا ہو کے بیٹھا ہے اور ان سب کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سر بھی گھما رہا ہے دیکھ۔ اب وہ ولی جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ ان کو نظر آتا ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو کرسی پر بیٹھا ہے بڑا جو ہے نا ٹیک لگا کے اور ان کا تماشا دیکھ رہا ہے، تو وہ قبرستان کے اندر اتر گئے۔ اس شخص کے جا کر مخاطب ہوئے کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس جو ہے نا ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ والا کام کیوں نہیں کر رہے، یہ لوگ آپ کی طرح کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں ہمیں قبرستان میں ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جہاں کہیں پر ختم القرآن ہو یا قرآن پڑھا جائے یا دعا ہو، جب دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کلام پاک کا ثواب میں جو ہے نا آج تک دنیا سے جتنی مسلمان مؤمنین مؤمنات گزرے ہیں ان سب کو بخشتا ہوں، تو اس قبرستان کے حصے میں جو وہ ثواب آتا ہے تو وہ فرشتے آ کے اس طرح پھینکتے ہیں، تو اپنے اپنے حصے کا یہ ریت کے ذروں سے ثواب چن کے فرشتوں کو پیش کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ پاک ان کا عذاب ختم کرتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا، بغداد کے فلاں بازار میں اس کی دکان ہے، وہ 10 پارے میرا بیٹا روز پڑھتا ہے، ہر تیسرے دن ختم کر کے وہ میرے ایصال ثواب کے لیے بخشتا ہے، میں کرسی پر اس لیے بیٹھا ہوں، وہ 10 پارے میرے عذاب ٹالے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب، ہمارے جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کے مرہون منت آج ہم اس مقام پر ہیں، جنہوں نے ہمیں تعلیم دلائی، ہمارے لیے گھر بنائے، ہمارے لیے جو ہے نا بہت ساری چیزیں آراستہ کی،
گویا کہ ہمارے رشتے سے ہٹ کر ہمارے محسن بھی ہیں، تو ان کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم قرآن پاک پڑھ کے جو ہے نا ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایک بات میں نے احسن بھائی کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کم از کم سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اگر یہ بالکل